बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपके लिए आए दिन कोई ना कोई बयान लाते रहते हैं जो कि इस्लाम से मुतल्लक़ है, और हम आपके भी सवाल लेते रहते हैं, और जो भी हमें कोई व्हाट्सएप से भेजता है या यूट्यूब कमेंट्स में करते हैं उनके हम सवालों के जवाब देते हैं। आए देखते हैं जी कि आज क्या सवाल मौसूल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, आज का कोई सवाल? आज का सवाल मेरा ज़ाती अपनी, मैं आपसे क्वेश्चन करना अच्छा, चाहती आपका हूँ। सवाल है। जी अल्लाह जी। खैर करे। जब भी यूट्यूब या इस तरह से कोई भी, अभी मैं सोशल मीडिया का खोल रही हूँ, तो आजकल एक लफ्ज़ तागूत क्या है, तागूत? इसके बारे में झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, तो इसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन कर दें। क्या है ये तागूत? जी जी हाँ, बड़ा वाकई हार्ड टॉपिक है आज का। जी जी। चले हमारे नाजरीन भी थोड़ा सा इससे जो हमारे इल्म में है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया वो भी हम नाजरीन तक बिल्कुल पहुँचाते हैं। ऐसे ही है। आपने ख़बरों में सुना होगा जब भी सैलाब आते हैं हाँ जी। तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी कि इस दरिया में तुग़यानी आ गई। जी जी बिल्कुल। तुग़यानी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हाँ जी। तुग़यानी क्या होती है? बेसिकली ये तुग़यानी भी अरबी का लफ्ज़ है। अच्छा। तुग़यानी का मतलब होता है कि जैसे दरिया की एक, मैं नाज़रीन को इस तरीके से बताऊं कि समझ सके। जी जी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है। डैम बनते हैं, उनकी लिमिट्स होती है। जी ठीक है। दरिया होते हैं, उनकी भी बहने की, किनारों की एक लिमिट होती है। बिल्कुल जी। तुग़यानी से मुराद ये होती है कि दरिया के अंदर इतना पानी आ गया है कि दरिया अपनी लिमिट से बाहर हो गया है। अच्छा। जो एक सिस्टम उसका बना हुआ था, उस डैम का, उस दरिया का, उस बंद का, या जो भी एक इस किस्म का है मामला, जी जी। उसके अंदर से मतलब यह कि पानी में तुग़यानी आ गई, यानी पानी ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली हैं। अच्छा। और वो उससे बाहर निकल के आके उसने वो सारी हदें तोड़ दी हैं। जी जी ऐसे तो वो ही। सैलाब बन जाता है। अच्छा। और सैलाब नुकसानदेह ही होता है इस किस्म बिल्कुल। का। तो ये लफ्ज़ बेसिकली तुग़यान लफ्ज़ से निकला हुआ है, जिसको अगर मैं चंद लफ्ज़ों में बयान करूं तो उससे मुराद होता है हद से बढ़ जाना, सरकशी करना। अच्छा। दरिया हद से बढ़ता है तो बाहर निकलता है, और वो फिर कानून को सारा तोड़ देता है। जी। जो उसके लिए हदें बनाई होती हैं उसका मुराद है वो सरकशी बन जाना। तो अगर हम आम ज़ुबान में इसका बयान करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के मुतल्लिक़ बताया कि बाज़ लोग, अब ये मुशरिकीन भी हैं, मुसलमान भी हैं। देखिए, अल्लाह ने हम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए हदूद बनाई हुई है कि आपने इन हदों में रहना है। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद बनाई कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। जी। तिलका हदूदुल्लाह, ये हदें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। जी। ज़िना क्या है? एक ऐसी औरत जो मेरे लिए नामहरम है। अगर मैं उसके साथ बैठता हूँ, और कोई मर्द, चले मैं अपनी नहीं मिसाल देता, किसी की भी, एक बंदा है वो नामहरम औरत के साथ सफ़र करता है जी। तो उसके साथ बहुत वक्त बिताता है, फिर मतलब यह कि ताल्लुकात ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ जाते हैं, तो वो उस दोनों का करीब आना भी ये मतलब ज़िना के करीब जाने की बात है। जी जी। इसका मतलब है कि करीब गए, उसके बाद ज़िना कर लिया, मतलब आपने अल्लाह की हदों को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ तागूत को, ये तागूत की मैं मिसालें दे रहा हूँ। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-बकरा में क्या फरमाया कि ये जो रिश्वत लेने वाले नहीं, ये जो सूद खाने वाले, जो सूद खाने वाले हैं, कब्रों से ये ऐसे निकलेंगे जैसे जिन ने जकड़ लिया हो। और ऐ ईमान वालो, टिगना चुगना सूद खाना छोड़ दो। मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, आयत का एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है। जी। और इसके बावजूद भी अगर तुम सूद खाओगे तो अल्लाह के और उसके रसूल की तरफ से, सबकी तरफ से ऐलान जंग है। जी जी ऐसे ही। अल्लाह ने तो हद अपनी बता दी। हाँ जी। पाकिस्तान में सूद चल रहे हैं और सूदी निज़ाम है। एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है सूद बढ़ा दी है। जी जी। सूद की रेशो बढ़ गई, ये हो गया है। अब अल्लाह ने तो बता दी है, अल्लाह ने अपनी हदें बता दी। हाँ जी। तो हम जब सूद खा रहे हैं, पी रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उस तागूती सिस्टम में दाखिल हो गए हैं। जी। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल शैतान कहता है कि पैसा बचा के रखो, जोड़ जोड़ के रखो, गरीबों में मत कहो, ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, सदका मत दो, इससे ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि सदका देने से पैसा बढ़ता है, मतलब यह है कि ज़कात देने से पैसा बढ़ता है। शैतान कहता है कि ज़कात देने से पैसा घटता है, आप तो दे रही हो 2.5%। जब आपने ज़कात देना छोड़ दी तो इसका मतलब है आपने अल्लाह की पैरवी नहीं की, आपने शैतान की पैरवी करनी शुरू कर दी, ऐसे ही, क्योंकि आपने ज़कात नहीं दी। तो आप तागूती अमल का हिस्सा बन गए।
جی 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 اللہ کی حدود سے اللہ نے سود کھانے اور اس سے لکھنے والے سب سے منع کیا ہے. ایسے آپ ہی. بینک میں جائیں، سود لکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں. اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سود کو بات بے برکت کرتا ہے. جی آپ نے اور میں نے پورے اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جتنے بھی ہمارے جاننے والے بھی ہیں، کتنی مثالیں دیکھی کہ جی جس جی نے بھی سود کا کام کیا، سود کا پیسہ اس کو ملا، اس نے برباد کر کے رکھ دیا. جی جی کیا کہ نہیں؟ ایسے ہی اس ہوتا کی ہے. زندگی برباد ہو کے رہ گئی، اس کا پیسہ برباد ہو کے رہ گیا. بہت سی مثالیں ہیں ایسے. یہ میرے رب کا اصول ہے. ایسے ہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ سود کو بے برکت کرتا ہے. لیکن طاغوتی سسٹم میں ہم داخل ہو کر ہم سود کھاتے ہیں جی کہ کام نہ کرنا پڑے، ہمیں بیٹھے بٹھائے ہمیں جو ہے وہ دگنا چگنا یہ ملنا شروع ہو جائے. ہاں جی. اور پھر یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ طاغوت کو ہے. یعنی کہ بیسیکلی آپ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اور شیطان کی پیروی کرنا ہی طاغوتی عمل ہے. اچھا. اتنی سی آسان بات صحیح ہے. بات ہے. یہ اتنی سی آسان بات ہے. اب یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو فرما دیا ہے جی آسان لفظوں میں. سورہ النحل کی، ناظرین سورہ النحل کی آیت نمبر 36 ہے. اس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے. ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورہ نمبر جو سورہ نحل کی آیت 36 کا جی ترجمہ، جس میں آپ کو اس کا مفہوم کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ہر امت میں ایک پیغام دینے والا بھیجا. جی یعنی ایسی کوئی امت آج تک نہیں گزری جس میں کوئی میسنجر نہ آیا ہو، جی انفارمیشن دینے والا نہ آیا ہو. کوئی اگر کہے کہ ہم تک تو انفارمیشن نہیں پہنچی، ہمیں کیا پتہ تھا، ورنہ ہم سود نہ کھاتے. تو اللہ رب العزت نے پہلے کلیئر کر دیا ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی، پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو. اللہ رب العزت نے جو اس میں الفاظ استعمال کرائے ہیں وہ ہے نعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور واجتنبوا الطاغوت کہ شیطانیت کے عمل سے بچو. جی اب یہ خالی کافروں کے لیے نہیں ہے، جی جی یہ مسلمانوں کے لیے. آج کل اگر میں ایک سخت قسم کی مثال دے دوں ہاں جی. جس سے میرے خلاف جو کافی خواتین بھڑک اٹھیں گی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ عورتیں اپنے سینے پر اوڑھنیاں ڈال کے جی اپنے ڈھانپ کر چلیں، جی جی سروں پر بھی اور سینے پر بھی اوڑھنیاں ڈھانپ کر چلیں. رسول اللہ نے فرما دیا حدیث مبارک سے، بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی. جی. یہ حکم ہے کہ نہیں؟ ہاں جی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں اگر سر پہ بال بھی چھپا دوں گی، اپنے سینے کو بھی چھپا دوں گی، تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، میرے بال کس رنگ کے ہیں، کس ڈیزائن کے ہیں، میرا جسم کتنا خوبصورت ہے. اب وہ عورت جب تنگ لباس پہن کر بال کھلے کر کے، خواہ وہ پاکستانی عورت ہے یا دنیا کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سسٹم کو ریجیکٹ کر کے، وہ بائی پاس کر کے ایک شیطانی عمل میں چل رہی ہے. اور یہ شیطانی عمل ہے کہ عورتوں کو ننگے سر باہر نکالو، عورتوں کو ایسا لباس وہ پہنے. یہ شیطان چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خرافات پیدا ہوں، زیادہ سے زیادہ زنا ہو، زیادہ سے زیادہ جھگڑے ہوں. پھر اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے خاندانی جھگڑے تو قتل و غارت ہو جاتی ہے جب زنا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. شیطان یہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بچے رہیں. تو خواتین کو بڑا کم سمجھ آتی ہے اس معاملے میں. لیکن آپ جو کہیں گی کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارے چاہ رہے ہیں کہ ہم سروں پہ اوڑھ کے رکھیں، میں بات کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے سسٹم کی. آپ نے ماننا ہے، مانے نہیں مانے اس کا جو ہے وہ میں جوابدار نہیں ہوں. میں جواب دہ ہوں اپنے عمل کا. حتیٰ کہ میں اس لحاظ سے مجھ سے میرے متعلق پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی یا وغیرہ وغیرہ. لیکن بیسیکلی ہر بندہ اپنے عمل کا ہی جو ہے وہ. تو یہ آپ کو میں نے مثال بھی دے دی ہے. اس قسم کے جو معاملہ ہیں یہ طاغوتی کہلاتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان میں غور کریں، پاکستان میں I'm sorry to say بڑے معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، کوئی بھی برا نہ مانا اس بات کا، پاکستان میں 95% سے زیادہ لوگ طاغوتی گناہ میں شکار ہیں. اچھا کیسے؟ چلے جائیں بازار پھر کے آ جائیں، جی جی بازار جائیں، جا کے ماحول دیکھ کر آ جائیں. دفتروں میں کرپشن ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی. اللہ نے تو منع فرمایا ہے، جی جی الراشی المرتشی فی نار جہنم. جی جی حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی. اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے.
اللہ رب العزت نے کسی کا حق مارنے سے منع فرمایا ہے، جی۔ اللہ رب العزت نے تکبر کرنے سے منع فرمایا ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے جی۔ جی۔ کیا آپ پاکستان میں کوئی دفتری کام رشوت کے بغیر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو ایسا رہا، نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، سارے مسلمان ملک جناب جی انہی کے ساتھ ہی دوستی کر رہے ہیں اور ان سے ڈرتے بھی ہیں جی۔ جی۔ اللہ نے دوستی سے منع فرمایا ہے، ان پر یقین کرنے سے، ٹرسٹ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے دوست بن جائیں تاکہ ہم بچے رہیں، جی جی۔ ٹھیک ہے جی۔ معاشرے میں آپ کو نظر کیا آ رہا ہے طاغوتی عمل کے علاوہ؟ بتائیں نا۔ بالکل۔ تو پھر چلتا پھرتا پورا نظام ہے، بجلی خراب ہو جائے آپ بغیر رشوت دیے بجلی نہیں ٹھیک کروا سکتے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو وہ جناب جی پیسہ بٹورنے کے لیے آپ کو غیر ضروری بھی ٹیسٹ کروا دیتے ہیں ایسے ہی۔ ان کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ بل بنے۔ کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ گھروں کا نظام دیکھ لیجئے سارا، کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، ایئر فون لگائے ہیں، اور سارے کے سارے مطلب یہ بے پردگی ہونا ہی طاغوتی عمل کا ایک عمل ہے۔ دیکھیں نا کہ ہر چیز جب آپ شیطان کی پیروی کرنے لگ جائیں اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے جب آپ باہر نکل جائیں تو وہ طاغوتی عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے۔ کوئی اور سوال؟ آمین۔ بس مختصراً بس سمجھ تو آ گئی ہے کافی حد تک، مجھے ایکسپلین جس طرح سے آپ نے کیا ہے جی، ماشاءاللہ کافی اچھا ایکسپلین کیا آپ نے۔ آسان لفظوں میں، اور جی جی۔ ہم لوگ عالم تو ہے نہیں ہے، نہ ہم وہ بڑے بڑے جو ہے وہ اس قسم کے جی جی، نہیں، مولوی ہیں کہ ماشاءاللہ۔ ہم جناب جی وہ گھیر گھور کے جناب مشکل الفاظ کریں۔ میری کوشش اس چینل پہ یہی ہے، آسان لفظوں میں لوگوں کو اپنی زبان میں بتایا بالکل جائے، ایسے ہی۔ جو ہماری گھریلو زبان ہوتی ہے۔ لوگوں نے اسلامی کتابیں پڑھنا کیوں چھوڑ دی ہیں؟ جی ایک اور ویڈیو بنائیں گے اس پہ، انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی ٹھیک۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی، آمین۔ کوشش کریں جتنا بھی اس طاغوتی عمل سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ زندگی کی جو ہے وہ آپ کی وہ چہکیں مہکیں وہ تو چلی جائیں گی، ایسے ہی۔ لیکن طاغوتی عمل سے بھی ہم لوگ نکل آئیں گے اگر اس سے پرہیز کریں گے تو۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔